إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله أهدى أنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتينا الكتاب من قبله هم لا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وممما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ماشاء اللہ تبارک اللہ.
اور اب جو ہے وہ اب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور آپ بتا رہے ہیں کہ اور تم تو پہاڑ کے جانب غربی میں موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، نہ تم انہی لوگوں میں سے تھے جو وہاں موجود تھے، لیکن ہم نے بہت سی قومیں اٹھائیں تو ان پر ایک زمانہ گزر گیا اور وہ ہماری یاد دہانی بھلا بیٹھے، تو ہم نے تم کو رسول بنایا کہ ان کو یاد دہانی کرو، اور تم اہل مدین میں بھی ہماری آیتیں سناتے مقیم نہ تھے، لیکن ہم تم کو ایک رسول بنانے والے تھے، سو ہم نے ان احوال سے تم کو باخبر کیا، اور تم طور کے پہلو میں بھی موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، لیکن تم اپنے رب کی رحمت سے مبعوث کیے گئے کہ ایک ایسی قوم کو ہوشیار کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہوشیار کرنے والا نہیں آیا، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ کہ یہ جو مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت ہوئی ہے قریش کے لیے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر بھی اور تمہاری قوم پر، کہ اب اتنے عرصے سے ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے بعد ان کا لمبا وقفہ ہو چکا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، اور اللہ نے یہ چاہا کہ ان کو سزا دینے سے پہلے تمہارے ذریعے سے ان پر اپنی حجت تمام کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہوا ہے جو ان کے اوپر ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ان کو موسیٰ علیہ السلام کو جب رسالت ملی وہاں پر بھی آپ موجود نہیں تھے، اور جو ہے وہ جب جو ہے وہ اہل مدین میں جو ہے وہ وہاں پر بھی آپ موجود نہیں تھے، اور جو ہے وہ جب جو ہے وہ آپ طور کے اس میں موجود نہیں تھے، تو یہ سب کچھ جو آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی ساری داستان جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، تو یہ جو ہے یہ آپ نے کہاں سے سمجھا؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے آپ کو رسول بنانے کا فیصلہ کیا ہے، تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ ساری رہنمائی حاصل ہو رہی ہے، اور یہ رہنمائی کس لیے حاصل ہو رہی ہے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر دیں ان لوگوں کو جن کے پاس اب جو ہے بہت عرصے سے کوئی خبرداری نہیں آئی ہے، اور وہ جو ہے وہ سب کچھ بھول چکے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ نصیحت جائے، یاد دہانی ہو جائے۔ تو آگے پھر دیکھتے ہیں، اور ہم رسول نہیں بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر ان کے اعمال کے سبب سے کوئی آفت آئی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے بنتے۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی چیز موسیٰ کو ملی تھی اس طرح کی چیز ان کو کیوں نہ ملی۔ کیا اس طرح کے لوگوں نے اس چیز کا انکار نہیں کیا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی؟ انہوں نے کہا تھا کہ دونوں جادوگر ہیں، ماہر جادوگر جنہوں نے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، اور کہا کہ ہم ان سب کے منکر ہیں۔ تو یہ جو ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بیان کر رہے ہیں تو اب یعنی جو انکار کرنے والے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یعنی قریش کی طرف سے یہ جو حق کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے اس کی مخالفت، اور یہودیوں نے ان کو الگ چڑھا رکھا تھا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو اس طرح کے معجزے دکھائیں، اور وہ خود بھی مانتے نہیں تھے، یہ جو بنی اسرائیل تھے، کہ وہ جو ہے وہ معجزہ دکھاؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا تھا تو وہ معجزہ دیکھ کے لوگ ایمان لائے تھے کیا؟ تو معجزہ دیکھ کے تو کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، معجزوں سے تو کسی کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہدایت کی بات جو ہے یہ تو اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی آ رہی ہے، تو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے نا۔ ان سے کہو اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور کتاب لاؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، میں اسی کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر تم سمجھتے ہو یہ کتاب میں نے خود لکھ لی ہے، یہ جو ہے وہ کوئی بات ہی نہیں ہے اس کی، تو تم ہی کوئی کتاب اتار کے لے آؤ جو اس کتاب سے یعنی قرآن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قرآن سے زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب یہ پیش کر دیں، میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو اسی کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ اور اگر وہ تمہارا چیلنج قبول نہ کرے تو یقین کرو بس یہ اپنی خواہش کے پیرو ہیں، اور ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہرگز یاب نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے بات وہی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک تعصب پیدا ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں کیوں آئے ہیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کتاب کو نہیں مانیں گے، دل میں نیت ان کی یہی تھی، اور وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کر رہے تھے، جبکہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ساری باتیں موجود تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو، لیکن صرف کس لیے؟ وہ اپنے تعصب میں جو ہے وہ خواہشات کے پیرو کیا ہے، ان کی خواہش کیا تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ انہی کے اندر اللہ کے نبی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، کیا مسلم کو پتا تھا کہ وہ رسول بنائے جائیں گے؟ ان کو تو کچھ بھی نہیں تھا، اسی طرح اللہ نے اب ان کو چنا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔
اور ہم نے ان کے لیے کلام کے تسلسل کو قائم رکھا تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں، اور جن کو ہم نے کتاب عطا کی اس سے پہلے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ ان کو سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، ہم اس کے آنے سے پہلے اس کو ماننے والے رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا۔ یعنی بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اپنی کتاب کو بھی مانتے تھے، اور جب ان کو قرآن کا علم حاصل ہو گیا اور قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ جو ہے وہ اس کو پہچان گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بھی مانتے ہیں، ہم اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم اس کتاب کو بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہیں اصل میں جو یعنی صالحین، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ دوہرا کیوں؟ ایک اپنی کتاب پہ ایمان لانے کا اجر، اور اس کے بعد جب قرآن ان کے سامنے آیا اور جو ہے وہ اس کی تعلیمات سامنے آئی تو انہوں نے اس کو بھی مان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کی کسی نیک عمل کو ضائع نہیں کرتے، اس لیے یہ ہے۔ اور وہ برائی کو، اب یہ ان لوگوں کی جو ہے طور طریقہ دیکھیے بتائی گیا، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ یہ سب ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نے جو رزق ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب یہ کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے اراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، بس ہمارا سلام لو، ہم جاہلوں سے الجھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ دیکھیے یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا پوری صفات، ایک تو وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو بالکل پوری جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ مانتے ہیں، اس کتاب کی وہ پیروی کرتے ہیں، اور اس کی پیروی کرتے ہیں کہ عام جو ان کی زندگی ہوتی ہے اس میں وہ برائیوں سے خود بھی بچتے ہیں، بلکہ برائی کو بھلائی کے ذریعے سے دفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اپنا جو ہے وہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور اوٹ پٹانگ لغو باتیں جو یعنی بیکار کی باتیں سنتے ہیں تو اس سے الگ ہٹ جاتے ہیں، بیکار کی باتوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں جو ہے وہ۔ دوسری چیز یہ کہ وہ جو ہے وہ اب کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال تمہارے لیے، اور کوئی ان کو زیادہ جیسے کوئی پریشر ڈالے کہ بھائی یہاں چلو نا، یہاں دیکھو نا ذرا، یہ بڑا اچھا ہے وہ بڑا، تو بھائی ہمارا عمل ہمارے لیے، تمہارا عمل تمہارے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، اور بحث مباحثہ نہیں کرتی، جاہلوں سے الجھنا پسند نہیں کرتی، بحث مباحثے سے کوئی اچھائی حاصل نہیں ہوتی، لوگوں کو بات پہنچا دی اور بس اس کے بعد جو ہے وہ خاموش ہو جانا ہے، کسی کے پیچھے نہیں لگنا ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی خیر حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہ کیوں، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دی ہے، تم جن کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ ہو کر اس ہدایت کے اور وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت کے پیرو بن جائیں تم اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا ہم نے ان کو متمکن نہیں کیا ایک معمون حرم میں، جس کی طرف خاص ہمارے فضل سے ہر چیز کی پیداوار کھینچی چلی جاتی، لیکن ان کے اکثر اس بات کو نہیں مانتے۔ یعنی اب یہ کیا، انہوں نے ایک جو عذر پیش کیا تو وہ بھی جو ہے وہ ایک بالکل ہی جو ہے وہ کوئی لنگڑا لولا سا، کہ ہمیں تو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم آپ کی بات مان لیں، یعنی کہ جو ہے وہ ہم اس قرآن پر ایمان لے آئیں تو ہم جو ہے وہ اپنے ملک سے دربدر ہو جائیں گے۔ تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ مکہ تھا نا، تو مکہ میں حرم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مکہ جو ہے جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں، اس مکہ کو جو ہے وہ مامون جو ہے، یعنی مکہ امن والی جگہ تھی نا، سارے عرب جو ہے وہ قبائلیوں میں بٹے ہوئے تھے، کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی جس وقت قرآن کا نزول ہوا ہے۔ عرب جو ہیں وہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیکٹ کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنے مخالف فریق کے اوپر جا پڑتے تھے۔ جو لوگ سفر کرتے تھے سامان تجارت لے کر، ان کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا تھا، ان کے سامان لوٹ لیے جاتے تھے، لیکن مکہ کے لوگوں کو ہر طرح کی سہولت حاصل تھی کہ ان کو جو ہے چونکہ وہ مکہ کے جو ہے وہ خدمتگار تھے تو ان کے قافلے جو تھے وہ لوٹے نہیں جاتے تھے، ان کو عزت و اکرام ملتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اسی احسان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اور جو ہے وہ مکہ میں تم کو جو ہے وہ ہم نے ایک امن کا حرم نہیں دیا، اور ہمارے فضل سے ہر چیز کی پیداوار کھینچی چلی جاتی ہے، لیکن کیا ہے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے یہ کن کاموں میں لگے۔ تو یہ آج بھی دیکھیے نا، تو مکہ میں جو ہے، مکہ تو ایک پہاڑی زمین ہے، بے جو ہے وہاں کچھ اگتا تو ہے نہیں، لیکن کون سی چیز ہے جو دنیا کی وہاں پہ نہیں پہنچی ہوئی ہوتی، جو لوگ جاتے ہیں جو چاہتے ہیں مل رہا ہوتا ہے آرام سے۔ کتنی قومیں اپنے سامان معیشت کی ناشکری کرنے والی ہوئی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا، یہ ہیں ان کی بستیاں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئی مگر بہت کم، اور ہم ہی ان کے وارث ہوئے، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں بنتا جب تک کہ ان کی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج لے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے
دے اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا قاعدہ بتایا ہے. ایک تو یہ بات کہ کتنی قومیں تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دنیا میں بھی جو ہے وہ سامان معیشت عطا کیا ہے. تو جو شکر گزاری کرتا ہے اس کے پاس برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں. لیکن کتنی ہی قومیں تھیں جو ناشکری ہوئیں. تو ناشکری جو ہوئیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. دوسرے یہ کہ یہ جو بستیاں، اور وہ اس کے بعد وہ بسی نہیں مگر بہت ہی کم. اور جو ہے وہ جو وارث کون ہوئے، وہ لوگ جو ان میں سے شکر گزار تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ بستیوں کو ایسی نہیں ہلاک کر دیتا جب تک کہ ان کی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج لے. یہ اللہ تعالیٰ کا رسول کے لیے قانون ہے. جب بھی کوئی رسول، جب بھی کسی بستی میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں، جب وہ اللہ کا پیغام بھول چکے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتے ہیں. رسول ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں. ایک پورا سسٹم بنتا ہے. اللہ کے رسول کھول کھول کے بالکل پوری وضاحت کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچا دیتے ہیں، جس کے بعد اب ممکن ہی نہیں کہ کوئی اس کا انکار کرے، سوائے اس کے کہ جو ہٹ دھرمی ہو. تو جب کوئی ہٹ دھرمی سے وہ انکار کر دیتے ہیں، پھر یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ ایسی بستیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں جب اس کے باشندے اپنے اوپر ظلم ڈالے والے بن جاتے ہیں، یعنی رسول کی دعوت کا انکار کر دیتے ہیں جو حق ان کے پاس آیا ہے. تب پھر اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں. جو چیز بھی تمہیں عطا ہوئی ہے تو یہ بس حیات دنیا کی متاع اور اس کی زینت ہے. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے. تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ جس سے ہم نے ایک خوشائن وعدہ کر رکھا ہے، بس وہ اس موعود کو لازمن پا کے رہے گا، اس کے مانند ہوگا جس کو ہم نے حیات دنیا کی متاع دی، پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے بننے والا ہے. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ یہ ایک کمپیریزن سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جس کو جو ہے بڑے بڑے انعام پانے والا ہے، اور جو ہے وہ تھوڑی سی متا پا کر جو ہے وہ بگڑ گیا. تو کیا یہ دونوں جو ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس تو دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے لیے آئندہ کیا چننا چاہتا ہے، کہ وہ جو ہے وہ دنیا میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کی شکر گزاری کر کے، اللہ کے احکامات کی پابندی کر کے اللہ کی جو ہے وہ رضا پائے، اللہ کی جو ہے وہ جنت پائے، اللہ کی ملاقات کے قابل اپنے آپ کو بنائے، یا پھر جو ہے وہ جو وہ قیامت کے دن جو ہے وہ سزا پانے والوں میں سے جو ہے وہ حاضر تو سب کو ہونا ہی ہے. تو آگے پھر جو ہے وہ تلاوت سنتے ہیں. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ماشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. آگے سے اب دیکھتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 62 سے.
اس دن کا دھیان کرو جس دن خدا ان کو پکارے گا، پھر پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک گمان کرتے ہو؟ تو جن پر خدا کی بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے، ہم تیرے حضور ان سے اعلان برات کرتے ہیں، یہ ہم کو نہیں پوج رہے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ ان کو پکاریں گے لیکن وہ ان کو جواب نہیں دیں گے اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ کاش کہ وہ ہدایت اختیار کرنے والے بنے ہوتے۔ اور اس دن کا دھیان کرو جب اس دن خدا ان کو پکارے گا اور پوچھے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، تو اس دن ان کی سٹی بھول جائے گی، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل صالح کیا، وہ توقع ہے کہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور تیرا رب ہی پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے جو چاہتا ہے، ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور تیرا رب جانتا ہے جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی شکر کا حقدار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اسی کے اختیار میں فیصلہ ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ان سے کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے تا قیامت رات ہی کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لائے گا؟ تو کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ کہو تم لوگ بتاؤ، اگر تم پر دن ہی کو ہمیشہ کے لیے تا قیامت مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہارے لیے رات کو لائے گا جس میں تم سکون پاتے ہو؟ تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں کہ اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا ہے کہ تم اس میں سکون حاصل کرو، تاکہ تم اس کے فضل کے طالب بنو اور تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اس دن کا خیال کرو جس دن ان کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو الگ کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو، تو ان پر واضح ہو جائے گا حق بجانب اللہ ہے، اور جو کچھ وہ افترا کرتے رہے تھے وہ سب ہوا ہو جائے گا۔ اب یہ جو آیات یہاں پہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا جو یعنی جو ان کے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شرکا اور شفا جو وہ بناتے تھے اپنے دل سے، انسان جو ہے وہ جن کو بنا بیٹھتا ہے، ان کی قطعی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، اور قیامت کے دن بھی جو ہے وہ ان کو پکارے جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ بناتے ہو اور ڈرتے ہو کہ وہ اگر ان کو چھوڑا تو ان کی تباہی آ جائے گی۔ آج بھی اگر دیکھیں تو جو جن کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جن کو اللہ کے شریک، یعنی ہم لوگ تو بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے، لیکن پیر اور جو ہے بابے اور پتہ نہیں کس کس کے، تو ان کے پاس کیا طاقت ہے؟ تو وہ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی کب جو ہے وہ موت آ جائے گی، ان کو خود نہیں پتا کہ وہ جو ہے وہ ان کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے۔ تو یہی باتیں ہیں کہ اس طرح سے جو خود سے بنا لیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ کنفیوز ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب سب بات صاف صاف بیان کرتی ہے، اللہ کی کتاب سے جڑ کے ہی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک مثال آگے آ رہی ہے، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 76 سے، ایک یہودی جو ہے وہ تاجر کی مثال، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے انجام اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کچھ حقیقتوں کو واضح کیا ہے کہ نعمت جس کو ملتی ہے وہ بھی خدا کی طرف سے۔ بار بار ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ کس کو کوئی دنیا میں بہت کچھ پانے سے معزز نہیں ہو جاتا، اور جس کو کم ملا ہے، نپاتولہ ملا ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ حیثیت کم نہیں ہو جاتی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جس نے اللہ کے یہاں کوئی مقام حاصل کر لیا، تو یہ سب کچھ اللہ سے کی طرف سے ملتا ہے، کس لیے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ شکر گزار ہو، اور جو ہے جس طرح سے سلمان اسلام کا پڑھ کے آئے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ کے جو کچھ اس کو حاصل ہے اس میں لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور جو ہے اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کے بعد کیا ہے کہ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ جو جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بس یہ تو ہمیں ملا ہے تو ہم اس کے ہی یعنی یہ ہمارا حق ہے کوئی۔ تو یہ پڑھتے ہیں، یہ قارون کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے۔ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے ہی تھا۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ جو ہے وہ ہم لوگ جو بہت سوچتے ہیں نا اس طرح کی باتیں، کہ بھئی ایک ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں رہنے سے ایسا ہو گیا، اس ماحول میں رہنے سے ایسا ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ شخص ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے نمونہ موجود ہے، ہارون علیہ السلام موجود ہیں، جو ہے وہ ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، کیا ان کا شفاف کردار ہے، کیا زبردست شخصیت کے حامل ہیں، اسی قوم کا یہ فرد ہے، یہ ساری تعلیمات اس تک بھی پہنچی ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن پھر جو ہے اس نے اپنے لیے کیا چنا؟ تو بات یہ ہے کہ سب کچھ انسان کی چوائس پر ہے۔
قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا تو اس نے ان کے مقابل میں سر اٹھایا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت مشکل سے ہی اٹھاتی تھی، جبکہ اسی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ، یعنی اتنی دولت دے رکھی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، کس لیے دیتا ہے؟ امتحان کے لیے، دنیا کی زندگی امتحان ہے۔ لیکن وہ یہ ساری دولت پا کے کیا ہو گیا؟ مغرور ہو گیا۔ تو یہ اس کی قوم کون سی تھی؟ یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی۔ تو چونکہ یہ تو ایمان والے تھے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اتراؤ مت، اللہ تعالیٰ تم کو، اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے تو تم اس کے جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کو تو پسند نہیں ہے غرور و تکبر کرنا، اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے طالب بنو۔ دوسری بات کیا انہوں نے کہی؟ کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے تم جو ہے وہ اپنے لیے آخرت کمانے کا سامان کرو۔ اللہ نے تم کو اتنا کچھ دیا ہے تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ شیئر کرو، بانٹو اپنے لوگوں میں، تاکہ اللہ کے پاس جو ہے وہ تم اچھا اجر کماؤ، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو نہ بھولو۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس مال میں، اللہ نے تمہارے حق رکھا ہے لوگوں کا، اس حصے کو نہ بھولو۔ جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم بھی اسی طرح دوسروں کے ساتھ احسان کرو، اور زمین میں فساد کے طالب نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ فساد چاہنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کو اللہ کی پوری بات پہنچا دی گئی تھی۔ یہ اسی قوم میں سے تھا جو ایمان والے تھے، اس کو سب معلوم تھا کہ جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی غرور میں تھا، پھر بھی لوگ اس کو جو ہے وہ نصیحت کا حق ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اسی قوم کا فرد ہے۔ تو لوگوں نے جو ہے وہ نصیحت کا حق ادا کیا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ کہ مجھے یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ تو میرے ذاتی علم کی بدولت ملا ہے۔ کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ خدا نے اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چھوڑا جو قوت اس سے بڑھ چڑھ کر اور جمعیت میں اس سے بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے تو ان کے جرموں کی بابت سوال بھی نہیں کیا جاتا۔ تو یعنی اس کا جواب کیا تھا؟ بجائے اس کے کہ وہ کی بات مانتا اور اللہ کی شکر گزاری پہ آتا، اس نے لوگوں کو یہ کہا کہ یہ سب کچھ جو آج بھی دیکھیں نا، کہتے ہیں بھائی ہم نے بڑی محنت کی ہے تب جا کے ہم نے یہ مقام حاصل کیا ہے، کیا ایسے تو نہیں مل جاتا ہے؟ سنتے ہیں نا ہم اپنے ارد گرد۔ تو یہ دیکھیے، یہ بڑی ناشکری کا کلمہ ہے۔ ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے، کوئی ہنر، کوئی علم، کوئی صلاحیت، پیسہ، اولاد، جو ہے وہ گھر در، کسی بھی چیز پہ ہاتھ رکھ دیں، ہمارا نہ کوئی استحقاق ہے، نہ ہمارا کسی چیز کا کوئی حق ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس سے ہمیں اللہ کی رضا پانا ہے، اللہ کی رضا پانے میں یہ چیزیں لگانی ہے۔ تو یہ نہیں، لیکن یہ جو ہے، یہ دیکھیے یہ شخص کا بھی یہی تھا، اس نے کہا یہ تو جو کچھ بھی ملا ہے مجھے میرے ذاتی علم کی ملا ہے، میں بہت عقل مند ہوں اور مجھے بڑا نالج ہے جو ہے وہ تجارت کی، اور میں نے اس طرح سے مال کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس نے کیا یہ نہیں جانا کہ کتنی ہی قومیں تھیں جو کہ اس سے بھی زیادہ ان کے پاس تھا، اور جو ہے وہ جمعیت میں بھی ان سے اس سے بڑھ کر تھی، لیکن کیا ہوا اس کا؟ بس اب یہ جو ہے ایک واقعہ بڑا زبردست یہ ہے، بس وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا۔ وہ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا تھا تو شوقین بھی، بڑا پہننا اوڑھنا، کوئی شاندار اس کی سواری تھی، وہ سب اپنے بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ لوگوں کے سامنے نکلا۔ تو جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی وہی کچھ حاصل ہوتا جو قارون کو حاصل ہے، بے شک بڑا ہی نصیبے والا ہے بھائی۔ اور جن لوگوں کو علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا شامت زدو، ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے، اور یہ حکمت صرف صابروں کو ہی عطا ہوتی ہے۔ تو آج بھی دیکھیے کہ یہ دو گروہ ہمیشہ دنیا میں موجود رہتا ہے، جو بڑے بڑے سیلیبریٹی ہوتے ہیں، جن کو کچھ حاصل ہوتا ہے، لوگ ان کو دیکھ کے ہمیشہ یہ حسد کر کے، ایک گروہ ہوتا ہے جو کہتا ہے او ہو کیا بات ہے بھائی ان کی، کاش کہ مجھے بھی ایسا ملتا ہے نا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے قرآن بالکل ہمیں اسی طرح بتاتا ہے۔ ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب جو اللہ نے اس کو دیا ہے اگر اس سے بھلائی کما رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے بھلائی ہے، ورنہ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو فائدہ کیا، جو ہے وہ پکڑ میں آ جائے گا۔ تو دونوں طرح کے لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، تو یہاں بھی یہی ہوا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ بس ہم نے اس کے اور اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا، تو نہ تو اس کے لیے کوئی جماعت ہی ایسی اٹھی جو خدا کے مقابل اس کی مدد کرتی، نہ وہ خود ہی اپنی مدافعت کرنے والا بن سکا۔ تو یہ جو قارون کا یہ بڑا مشہور ہے واقعہ کہ ایک تو قارون کی دولت کا بھی، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا، اور جب دھسا دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو کس کی مدد حاصل ہوئی؟ کیا کوئی تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا؟ تو اب کیا ہوا کہ وہ خود بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ جو لوگ کل اس کی جگہ کے متمنی تھے، یعنی جو لوگ کہتے تھے ارے بھائی کیا بات ہے، کیا اس کا نصیب ہے بھائی، کاش بھی ایسا ملے، تو وہ لوگ پکار اٹھے لا رہے، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ کا ہم پر فضل نہ ہوا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا،
لا ریب کافر فلاح نہیں پائیں۔ اب جو نیک لوگ تھے وہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جو ہے یہ جو اتنا اکڑ کے اور شان سے جو ہے وہ چلا جا رہا ہے تو یہ کوئی جو ہے وہ یہ تو اپنی شامت بلا رہا ہے، جو ہے وہ اس کو تو اللہ نے جو کچھ دیا تھا تو اس کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جو ہے وہ عمل صالح کرتا، ایمان لانے والوں میں سے ہوتا تو پھر اللہ کے پاس سے اجر کماتا۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو صبر کرنے والے، تو لیکن دوسرے لوگوں کو، لیکن اس کے بعد جب اس کو دھسا دیا تو اب وہی لوگوں کو اب سبق ملا سب کو کہ ارے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اگر اتنی دولت ہم کو ملتی ہم بھی ایسے کرتے تو ہم بھی تو دھسا دی جاتے۔ تو اب یہ دار آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے والے نہیں ہیں۔ انجام کار کی کامیابی خدا ترسوں ہی کے لیے ہے، جو نیکی کما کر لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، جو بدی کما کر لائے گا تو بدی کمانے والوں کو وہی ملے گا جو وہ کر کے آئیں گے۔ سیدھی سیدھی سی بات ہے، ہر آدمی جو ہے وہ اب کمائی کے جو ہے وہ حساب میں رہے گا۔ اب یہ جو ہے بالکل آخر میں جس طرح سے ہوتی فیصلہ کن آیات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بے شک جس نے تم پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں ایک اچھے انجام تک پہنچا کے رہے گا۔ کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کون اللہ کی ہدایت لے کر آیا ہے اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے، اور تم تو متوقع نہ تھے کہ کتاب اتاری جائے، یہ تو بس تمہارے رب کا فضل ہوا ہے، اور تم ان کافروں کے پشت پناہ نہ بنو اور یہ تم کو اللہ کی آیت سے روکنے نہ پائیں جبکہ وہ تمہاری طرف اتاری جا چکی ہیں، اور تم اپنے رب کی دعوت دو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فیصلہ کن بات بتا دی کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور آپ اس میں جو محنت کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک اچھے انجام تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا۔ تو جو قرآن کو تھامتا ہے اور قرآن کے لیے کام کرتا ہے، جو قرآن کا حق ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا انجام دکھائیں گے۔ یہ ہم سب کے لیے اس میں جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اور جو ہے وہ اللہ کو پتا ہے کہ کون جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر آیا، کون ہدایت کے راستے پر چلا اور کون گمراہی میں۔ کسی کو اپنا جو ہے نہ ہم کسی کے بارے میں جانتے کہ ہم کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں، اور نہ ہم کو جو ہے ایسی باتیں جس طرح سے ہمارے اس سے تھے نا یہ جہنمی وہ جہنمی، یہ جو ہے وہ تو جو ہے منافق ہے، یہ تو یہ سب باتیں کرنے کا زیبا ہی نہیں دیتا ہمیں۔ ہمیں ہمارا ہی نہیں پتا ہے، ہمیں ہماری فکر کرنی ہے کہ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامیں اور اپنے آپ کو اس کے اوپر تولتے رہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اور رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو تو کوئی یہ نہیں تھا کہ آپ کے اوپر کوئی کتاب اتاری جا رہی، یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ یعنی اب ان کافروں کی ظاہر سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے خیر کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ کافروں کے پشت پناہ نہ بنو، وہ تمہیں اللہ کی آیت سے روکنے نہ پائیں۔ اہم بات جو ہے نا غور کرنے کی یہی ہے کہ اللہ کی کتاب سے، اللہ کی آیات سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نہ دور ہو جائیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا، ہم سب کے گھروں میں قرآن موجود ہے، یہ اللہ کی جو ہے وہ کتاب موجود ہے، اور جو ہے وہ اور فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب سے جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے قابل بنائے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو ہے اب ہمارا سورہ جو ہے وہ عنکبوت شروع ہوتا ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے، تو اس کی تلاوت سنتے ہیں پھر آگے اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ ناصر 44 آیت تک پڑھیں گے جی۔ ہاں جی، اکٹھے ہی ایک دفعہ کر لیں گے 44 تک، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان
الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه
إنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ سورہ عنکبوت ہے، مکی سورہ ہے، الف لام میم حروف مقطعات ہیں قرآنی نام سورے کا۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے محض یہ کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہم نے تو ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو اللہ ان لوگوں کو ممیز کرے گا جو سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی ممیز کر کے رہے گا۔ تو یہ جو ہے شروع ہی ہو رہی سورہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ حق کی راہ میں آزمائشیں لازماً پیش آتی ہیں۔ یہ پہلے بھی ہوا ہے، یہ آئندہ بھی ہوگا، اس لیے کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ سنت ہے، اور اسی سے کیا ہوتا ہے کہ مومن اور منافق میں امتیاز ہوتا ہے۔ کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ گمان رکھتے ہیں ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے؟ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو اللہ کی ملاقات کا متوقع ہے وہ اطمینان رکھے کہ اللہ کا مقرر کردہ ضرور آ کر رہے گا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جو ہماری راہ میں جد و جہد کر رہا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اللہ تو عالم والوں سے بے نیاز ہے،
اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان کی برائیاں ان پر سے جھاڑ دیں گے، ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کی۔ اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو کسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تم سب کی واپسی ہے، تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس سے تمہیں میں آگاہ کر دوں گا۔ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں تو ان کو صالحین کے زمرے میں داخل کریں گے۔ تو اب یہ بات یہاں پر جو ہے وہ کہ جو لوگ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی ڈیل دے رکھی ہے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ خدا کی گرفت سے کوئی باہر نکل کے چلا جائے گا۔ جو بھی ظلم و ستم کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اور جو ایمان رکھ کے جو ہے وہ یہ ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو یہ مکہ کی سورہ ہے نا، مسلمانوں کا حال جو خراب تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں بڑھ کے صلہ پائیں گے۔ اور پھر یہ بات کہ والدین اور بزرگ، کیونکہ اس زمانے میں تو کیا تھا، بچے ایمان لے آئے، والدین تو ایمان لانے پہ تیار نہیں ہیں، اور وہ اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اس جو ہے وہ دین سے نکل جانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والدین اور بزرگ کی اطاعت کی حدود کی وضاحت کر دی یہاں پہ کہ والدین اور بزرگوں کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت کے نیچے ہے۔ اللہ کی اطاعت کے مطابق بات کریں گے، اللہ کی اطاعت کا حکم دیں گے تو کیا جائے گا، اللہ کی اطاعت کے خلاف کوئی بات کہیں گے کوئی بزرگ کوئی والدین تو وہ بات پھر نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ جو ہے وہ، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں انہیں دکھ پہنچتا ہے تو وہ لوگوں کو پہنچائے ہوئے دکھ کو خدا کے عذاب کی مانند قرار دے بیٹھتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد ظاہر ہوگی تو کہیں گے ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے۔ کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر نہیں ہے؟ اور اللہ ایمان والوں کو بھی ممیز کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ممیز کر کے رہے گا۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں تم ہماری راہ پر چلتے رہو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اور اپنے جو ہے وہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، یہ لوگ اپنے گناہ لادے ہوئے ہوں گے اور اپنے گناہوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور جو افطرا وہ کر رہے ہیں قیامت کے دن اس کی بابت ان سے پرسش ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ صاف صاف بالکل بتا دیا ہے کہ جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں یا جو ہے وہ جو ہے وہ تھوڑی سی مشکلات آئیں پیش جو، تو وہ کیا ہے کہ فوراً سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا عذاب ہے، جبکہ وہ جو ہے بہت ساری ایسی بھی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم خود کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کی زندگی تو ہے امتحان کی زندگی، آزمائش تو جھیلنی ہی پڑے گی، کیونکہ آزمائش سے ہی ایمان والے اور منافق کے درمیان جو ہے وہ پہچان ہوتی ہے۔ تو بغیر کسی دلیل کے جو یہ منطق سے عادی باتیں کرتے رہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے کے لیے، تو اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ اور جو ہے وہ آگے جو یہ آیات آ رہی ہیں اب اس میں جو ہے نا وہ سیدھی جو ہے جو پچھلے انبیاء کے واقعات جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں اور جو ہے وہ ان کے واقعات سنا کے جو ہے وہ اپنی جو ہے اس دنیا کے لیے اللہ کی کیا مشیت ہے اور کس طرح چیزیں چلتی ہیں اسی کا بیان جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں اس کو آیت نمبر 14 سے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو وہ ان کے اندر 50 سال کم 1000 سال رہا، یعنی کہ 950 سال۔ تو ان کو طوفان نے آ پکڑا اور اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھانے والے بنے، پس ہم نے اس کو اور کشتی والوں کو نجات دی۔ اس واقعے کو دنیا والوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنایا۔ اور ابراہیم کو بھی رسول بنا کر بھیجا، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کے سوا بس بتوں کی پوجا کر رہے ہو، بہتان گڑھ رہے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو یہ تمہارے لیے رزق پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے پاس رزق کے طالب بنو، اسی کی بندگی کرو، اسی کے شکر گزار رہو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اگر تم جھٹلاؤ گے تو یاد رکھو تم سے پہلے بہت سی قوموں نے جھٹلایا، اور رسول پر تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کس طرح اللہ خلق کا آغاز کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کس طرح اللہ نے خلق کا آغاز کیا، پھر اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ نہ تم زمین میں خدا کے قابو سے باہر نکل سکو گے نہ آسمان میں، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے نہ ہی کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے محروم ہوئے، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کی قوم کا جواب صرف یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے اس کو آگ سے نجات دی۔ بے شک اس کے اندر بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور اس نے کہا تم نے
اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں، تمہاری آپس کی دوستی بس دنیا کی زندگی تک ہے، پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پس لوط علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزیز و حکیم ہے۔ یعنی ابراہیم السلام کی پوری قوم میں سے صرف ان کے بھتیجے تھے لوط علیہ السلام جو ان پر ایمان لائے تھے، اور ان کے ساتھی پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ہم نے اس کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب اور اس کی ذریت میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا، ہم نے اس کا صلہ دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں کے زمرے میں ہوگا۔ لوط کو بھی ہم نے رسول بنایا، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ایک کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو، تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے بھی اس کا ارتکاب نہیں کیا، کیا تم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو اور فطرت کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو؟ تو اس کی قوم کا جواب صرف یہ ہوا کہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس نے دعا کی اے رب اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد کر، اور جب ہمارے فرستادے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کر دینے والے ہیں، اس کے باشندے بڑے ہی ناہنجار ہیں۔ اس نے کہا اس میں تو لوط بھی ہے، انہوں نے جواب دیا جو اس میں ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں، ہم اس کو اور اس کے متعلقین کو بچا لیں گے مگر اس کی بیوی کو، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب یوں ہوا کہ آئے ہمارے فرستادے لوط کے پاس تو وہ ان سے آزردہ ہوا اور دل تنگ ہوا، اور تب وہ بولے کہ تم نہ کوئی اندیشہ کرو اور نہ ہی غم کرو، ہم تم کو اور تمہارے متعلقین کو بچا لیں گے بجز تمہاری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں آسمان سے ایک آفت اتارنے والے ہیں، اور ہم نے اس کی ایک واضح نشانی باقی رکھی ان لوگوں کے لیے جو سوچنا چاہیں۔ اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے دعوت دی اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور یوم آخرت کے منتظر رہو، زمین میں فساد مچانے والے بن کر نہ اٹھو۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور تم پر ان کی بستیوں کے نشان واضح ہیں۔ شیطان نے ان کے مشاغل ان کی نگاہوں میں کھپا دیے اور اس طرح ان کو سیدھی راہ سے روک دیا، حالانکہ وہ بڑے ہی ہوشیار لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے ملک میں گھمنڈ کیا اور وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جانے والے نہ بن سکے۔ پس ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کی گناہ کی پاداش میں پکڑا، ان میں سے بعض پر ہم نے گرد بار طوفان بھیجا، ان میں سے بعض کو کڑک نے آ پکڑا، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔ تو اللہ کے لشکروں کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان سب نے جب اللہ کے رسول کی انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا قیامت کا نمونہ پیش کر دیا اور وہ ان کو نشانی بنا کے ہمارے لیے چھوڑ دیا تاکہ لوگ ان سے نشانی حاصل کریں، عقل حاصل کریں کہ اللہ کے راستے پر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ سرکشی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال یہاں پہ آئی ہے اور آج کا سبق تقریباً ہمارا ختم پہ ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ بڑی خوبصورت تمثیل ہے، ان لوگوں کی تمثیل جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں، بالکل مکڑی کی تمثیل ہے جس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک تمام گھروں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش وہ اس حقیقت کو جانتے۔ بے شک اللہ اچھی طرح جانتا ہے ان چیزوں کو جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ عزیز و حکیم ہے۔ اور یہ تمثیلیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے غور کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن ان کو صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یعنی ان لوگوں کی مثال دی ہے جو کہ جو ہے جن کو جو ہے وہ اللہ کے مقابل جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بناتے ہیں، یا جو ہے وہ جن کو یعنی دیکھیں نا رزق دینا، اولاد دینا، کسی کو کچھ بھی جو کچھ حاصل ہے پیدا کرنے سے لے کر موت دینا، یہ سب اللہ کا حکم اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب لوگوں سے جو ہے میں سے اپنے میں سے لوگ جو ہے کسی کو اگر مقرر کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں اولاد دیں گے، ان کی قبر پہ جا کے مانگو، یا فلانے بابے جو ہے وہ کوئی رزق کا بندوبست کر دیں گے یا کچھ، تو یہ تو لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اور ان سب کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا کہی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جو ہے نا یہ سہارا پکڑا بھی تو کس کا پکڑا، یعنی جیسے کہ مکڑی کا جالا ہے کہ تمام گھروں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا مکڑی کا گھر کیا ہوتا ہے، ایک ذرا سا کوئی ٹچ کر دے تو پورا گھر مکڑی کا ڈھہ جاتا ہے۔ تو اتنی ہی کمزور اور بے بنیاد ہے یہ جو ہے نا وہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں کی جو ہے وہ مثال، کہ وہ جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے وہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کی جو ہے وہ ایک کوئی جو ہے نا ذرہ برابر بھی طاقت نہیں ہے۔ اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حق پر بنایا ہے، اور ایک دن جو ہے وہ ضرور آئے گا جس میں جو ہے وہ ان کو اپنے اعمال کا صلہ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکلات سے بچائے، نیک رگوں کے رستے پر چلائے، قرآن کو صحیح سے سمجھنے
اور اس پر بہترین طریقے سے عمل پیرا ہونے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ وَأَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ باطل کو باطل ہونا دکھا دے، اور اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ ایسا بنا دے جیسا کہ اللہ کو پسند ہے، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ جو اس کو پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سارے رول میں، یعنی ہم سب کا جو ہے بطور بیٹی، بیوی، ماں، بہن، دوست، بہو، امتی، ہم بہترین عمل کرنے والے بن جائیں، اور جو ہے وہ رسول، ہم اپنے پیارے رسول کی امت بنیں، اور جو ہے وہ ان کی امت کی جو ہے وہ خیرخواہی کا حق ادا کرنے والے بن جائیں، محبتیں بانٹنے والے بن جائیں، اور جو ہے وہ فتنوں کے اس دور میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے خاندان کو، میرے سارے دینی بھائی بہنوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کی بہترین طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس فتنوں کے دور میں حق کو حق دکھا دے، حکمت، بصیرت اور رشد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس یہ عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے، جب تک بھی ہمارا جینا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، اور جب موت کا وقت ہو تو ایمان پر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کبھی غلطیاں گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خالص توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے، ہم اپنے سارے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے اللہ سے معافی مانگ چکے ہوں، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے بزرگ، ہمارے دینی بھائی بہن، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ ان کو سب سختیوں سے بچا لے اپنے پاس، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرمائے، ان کو دیکھنا، حوض کوثر کا پانی پینا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سارے نیک بندوں کی صفت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، آمین یا رب العالمین۔ تو سوال کون کر رہا ہے؟ سوال ہے جی، آپ ہی کریں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو۔ ہاں نہیں، چلیے میں کر لیتی ہوں۔ تمام اہل ایمان کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، امن و سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ رکھے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں صالحین کا ساتھ دے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقربین میں شامل کریں، اور ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کریں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں۔ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہیں، ہم بہت کمزور بھی ہیں، ہمارے ایمان بھی بہت کمزور ہیں، ہمارے اعمال بھی بہت کمزور ہیں، لیکن ہم اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، ہم اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیں گے، اور ہمیں گناہوں سے پاک کر دیں گے، اور اس حال میں ہمیں اپنے پاس بلائیں گے کہ وہ ہم سے راضی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آخری انجام میں، آخری دن جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں، تو اپنے رب کے حضور جانے سے پہلے ہم اللہ کے پسندیدہ ترین کام میں لگے ہوئے ہوں، اور اس حال میں ہم اپنے پاس اللہ ہمیں اپنے پاس بلائے، جب وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت، اے زمین اور آسمان کے رب، آپ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بہترین امت میں پیدا کیا، لیکن ہم نالائق تھے، ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپنا سکے، ہم جاہلیت میں اپنی زندگی گزار چکے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا جو کوئی بونس ہمارے پاس ہے، اللہ تو ہمیں توفیق دے دے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، سنتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں، اور ہم اپنے اس دنیا سے کو جو اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا ہے اس کا حق ادا کرنے والا بنائیں، اور یہ قرآن کی وراثت جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اور ہمیں آخری امت میں پیدا کیا ہے، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو دن رات لوگوں تک پہنچائیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ ہم نے ان تک اس پیغام کو نہیں پہنچایا۔
اللہ تو ہمیں توفیق دے، ہمیں آسانیاں کر کہ ہم تیرے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا سکیں اور اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں جو آپ نے ہمارے اوپر لگائی ہے اس امت میں پیدا کر۔ اللہ کا بہت شکر ہے، بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا۔ جو ہم کوئی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو حق بات ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، بہت شکر ہے، جتنا اس کا شکر ادا کرے کم ہے۔ اور اس کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان نصیب کیا۔ ہمارے کتنے ہی پیارے ہیں جو رمضان سے پہلے ہم سے جدا ہو گئے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اس وقت تک جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم وأهلا خير من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا اجرا ولا تضلنا بعدا۔ اللہ ہمیں زندگی میں بھی برکت دے، موت میں بھی برکت دے، اور موت کے بعد کی زندگی جو ہے اس میں بھی برکت دے۔ اللہم بارک لنا فی الموت وفی ما بعد الموت۔ اللہ ہمارے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دینا، یا اللہ ہمارے سے آسان حساب لینا، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دینا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ رب العزت ہمیں حلال روزیاں دینا، اللہ ہمیں حرام کاموں سے، حرام کھانے پینے سے، حرام کے ایک ایک چیز سے یا اللہ ہمیں بچا کے رکھنا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ جو احسانات آپ نے ہم پر کیے، ہمارے والدین پر کیے، اللہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں، اللہ ہماری اصلاح کرنا، ہماری اولادوں کو نیک کرنا، اور ہمیں اپنے مسلم بندوں میں، اپنے فرما برداروں میں شامل کرنا۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ پرسات ہمارے لیے آسان کرنا، ہمارے لیے نور پیدا کر دینا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقر ومقاما۔ اللہ بہت برا مقام ہے جہنم، یا اللہ ہمیں ہمارے محبت کے سارے رشتوں کو یا اللہ اس سے محفوظ رکھنا، یا اللہ پوری امت مسلمہ پہ یا اللہ اپنا رحم کر دے۔ یا اللہ بہت بہت خوفناک حالات ہیں ہمارے سامنے، یا اللہ ہم کچھ کر بھی نہیں پاتے، یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں، ہماری خواتین، ہمارے بوڑھوں، ہمارے جوانوں، ہمارے بچوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہماری بدعمالیاں ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ یا رب العزت اس دنیا میں تو ہمیں رہنا نہیں ہے، یا اللہ ہم آخرت میں آخرت کے باسی ہیں، یا اللہ ہمیں دنیا کی نہیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ یا رب العزت ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جتنا ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے اتنی ہمیں اس کی فکر عطا فرما، جتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے ہمیں اتنی آخرت کی فکر عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کی زندگی عطا فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ گمراہیوں، جہالتوں، بدعتوں سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ ہمیں ہر وہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے ہمیں بچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شر سے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ سعادت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا رب العزت ہم پر رحم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، جو زخمی ہیں، یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
یا رب العزت جو بچے اور بچیاں جوان ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، رب العزت ان کے لیے نیک صالح رشتے کر دے۔ یا اللہ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، یا اللہ ان کو یہ نعمت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بچیوں کے طلبگار ہیں ان کو بچیاں عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے چاہتے ہیں ان کو نیک صالح بچے عطا فرما۔ یا رب العزت جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جس کی جو حاجت ہے، یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یا اللہ ہم مانگنے سے تھک جاتے ہیں، تو دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ یا رب العزت تو ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا رب العزت ہمیں اپنے در کے سوا کسی در کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یا ارحم الراحمین اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ یا اللہ جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا رب العزت اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمانا، قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ ہم سب آپس میں تیرے لیے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ہماری اس محبت کو قبول کر کے یا اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہماری بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو ہمارے دلوں میں ہی ہیں، یا اللہ ہمارے ہونٹوں میں آنے سے پہلے، یا اللہ ہمارے ہاتھوں کو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو نیچے جانے سے پہلے ہماری تمام حاجات ضروریات پوری کر دے۔ یا اللہ تو ہی پوری کر رہا ہے، یا اللہ پھر بھی ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں، یا اللہ ہر خیر عطا فرما دے، ہر شر سے تو ہم بچا لے۔ یا اللہ اس قرآن کا حق ادا کرنے والا بنانا، اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف نہ بنانا۔ یا اللہ اس کو ہماری قبروں کی وحشت کو دور کرنے والا، قبروں کی ٹھنڈک بنا دینا، قبر کا نور بنا دینا۔ یا اللہ قبر کا ساتھی بنا دینا۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں تنہائی کا گھر ہے قبر، یا اللہ کیڑوں مکوڑوں کا، سانپ بچھو کا گھر ہے، یا اللہ تو ہمیں اس سے محفوظ کرنا۔ یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاریاں بنانا۔ یا رب العزت ہماری قبروں کو جنت کی کیاریاں بنانا۔ یا اللہ جہنم کا گڑھا نہ بنانا۔ یا اللہ ہمارے جو پیارے آپ کے پاس جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی قبروں کو، یا اللہ ہمارے سارے محبت کے رشتے، نیکا سسرال، دوست احباب، اساتذہ جتنے بھی یا اللہ آپ کے پاس جا چکے ہیں، یا رب العزت سب پر اپنا رحم فرما۔ یا اللہ سب پر اپنا رحم فرما، سب کو غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دے۔ رب العزت ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ میری جو بہنیں بیٹیاں جو خدمت کر رہے ہیں قرآن کی، یا اللہ ان کی ساری خدمتوں کو قبول کر کے یا اللہ ان کے گھروں میں اپنی رحمتیں، برکتیں اور سکینتیں نازل فرمانا۔ یا اللہ خیر و برکت کے دروازے ان کے لیے کھولنا۔ یا اللہ اس پیغام کو پہنچانے میں جو کوشش کر رہا ہے، یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر باجی۔ اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔